توجہ کرتے ہیں. خدا کا کلام باقی ماؤں کے لیے بھی گفٹ ہے, ان کو ملے گا. آپ کو پریشانی ہونا, خدا کا فضل ہے, خدا کا کرم ہے کہ اس چرچ کو خدا نے بہت برکت دی ہے. ایک آپ نے دعا کرنی ہے. ایک دعا آپ نے کرنی ہے. آج باہر میں کسی نے کوئی گوشت رکھا ہے, تو آدھا کلو یا پائیا شاید ہوگا. آپ نے ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو بکرے کی توفیق دے, وہ بکرا دے کے جائیں ادھر, تاکہ پکائیں اور لوگ کھائیں اور خدا ان کو برکت دے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پائیا یا آدھا پاؤ یا کلو یا سوا کلو یا 2.5 کلو گوشت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے ہی کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا. ان کو دعا, ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو بکرے کی توفیق دے, وہ بکرا اپنے لیے لے جائے. آپ نے دعا کرنی ہے. مجھے یہ دکھ بھی ہوا, لیکن ہم خدا میں مضبوط ہیں اور ہمیں چیزوں کا کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ان کے لیے سرعام چیلنج ہے, جو بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے وہ سامنے آئے اور دیکھے, پھر خدا کا جلال دیکھے اور اپنی قدرت کو دیکھے, وہ ابلیس کی شکست کو دیکھے پھر, اور خدا کی قدرت کو دیکھے کہ خدا کیسا کام کرتا ہے. ہم چھپ کے کام نہیں کرتے, ہم سرعام کرتے ہیں, کیونکہ ہم یسوع کے سپاہی ہیں, اور یسوع کے سپاہی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ وہ ان کے لیے میں چیلنج کرتا ہوں. ابھی میں سرعام مائک پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, ان کے لیے چیلنج ہے, اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو وہ سامنے آئے اور پھر دیکھتے پھر خدا کا جلال. آئیے کلام کی طرف چلتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا آج اس بات سے, لیکن کوئی بات نہیں, خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے, اور خدا ایسے شریروں کا منہ جو ہے وہ خدا ہی بند کرتا ہے. آئیے خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں. آج جو خدا کا کلام ہم نے سنا ہے, پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 20ویں آیت میں ہم نے دیکھا ہے, اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا کہ وہ سب زندوں کی ماں کہلائے. یعنی کہ ہوا کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ زندوں کی ماں. اور جو زندہ ہے وہ کس کی بات کرتے ہیں؟ ہلیلویا. جاگیں گے تو برکت پائیں گے نا. ہلیلویا. جو زندہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کی پرستش کرتے ہیں, اور ہمارا یسوع مسیح ناصری زندہ ہے, اور اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے. اسی لیے آدم نے ہوا کا نام جو ہے وہ ہوا رکھا, تاکہ وہ زندوں کی ماں کہلائے, اور جو زندہ ہے وہ زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں. آمین. مردہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کا نام تو لیتے ہیں مگر خدا کے گھروں میں نہیں جاتے. وہ زندہ تو ہوتے ہیں مگر وہ خدا کی پرستش نہیں کرتے, بلکہ اور جگہوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر سجدے کرتے ہیں, اپنی گردنوں کو جھکاتے ہیں. مگر جو زندہ ہے وہ صرف اور صرف زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. ہلیلویا. سو میرے عزیزو, جو مدر ڈے ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ ہر مئی 5واں مہینہ جو ہے یہ تقریباً دوسرا اتوار یا تیسرا اتوار جو ہے, یعنی کہ 15 تاریخ کے قریب جو اتوار ہوتا ہے, یا 15 تاریخ کا جو اتوار ہوتا ہے اس کے قریب جو بھی سنڈے آتا ہے وہ مدر ڈے کہلاتا ہے. اور جون کا جو مہینہ ہے اس کا جو 15 تاریخ کے جو قریب سنڈے آتا ہے وہ فادر ڈے ہوتا ہے. اور اس طرح سسٹر ڈے بھی ہے, اور اسی طرح ٹیچر ڈے بھی ہے, اور بہت سارے ڈیز ہیں جو منائے جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مغربی تہوار ہے, یہ گوروں نے بنایا ہوا یہ دن ہے, کیونکہ گورے کیا کرتے ہیں اپنے والدین کو کہاں پہ چھوڑاتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں. اور اولڈ ہاؤس میں چھوڑنے کے بعد وہ پہلے اپنے ماں باپ کو نہیں ملتے تھے, اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن مقرر کیا کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو جا کے اپنے والدین کو مل آیا کریں. اور
سال میں ایک دن مقرر کیا گیا تاکہ وہ اپنی والدہ کو، والد کو، سسٹر کو یا اور جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں اس کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ پھر جا کے ان کو ملا جائے اور ان کے ساتھ ہیلو ہائے کچھ ہے. تو میرے چیزوں یہ دن اس لیے جو ہے وہ مقرر کیا گیا تاکہ وہ اولڈ ہاؤس میں جائیں اور اپنے عزیزوں کو ملیں. لیکن پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں ماں کا جو رتبہ ہے وہ بہت عظیم بتایا گیا ہے. آمین. ماں کا جو رتبہ ہے وہ بہت عظیم بتایا گیا ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 21 آیت ہم پڑھیں گے. اور ماں جو ہے اگر دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسکالرز نے لکھا کہ ماں جو ہے، ماں کی جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے. وہ پہلی کیا ہے؟ درسگاہ ہے. اور ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو تربیت کرتی ہے اور جیسی تربیت ماں کرتی ہے بچہ ویسا ہی بنتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. باپ جو ہے، باپ اتنی توجہ شاید بچوں پہ نہیں دیتا، مگر ماں جیسی تربیت بچوں کی کرے گی بچے ویسے ہی وہ چلیں گے. تو اس لیے یہ ماؤں کے لیے خاص دن ہے. آئیے ذرا کلام مقدس دیکھتے ہیں. جی پڑھیے گا. جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی. آمین. آمین. اب یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب عورت بچے کو پیدا کرنے لگتی ہے تو بہت غمگین اور دکھ بھی ہوتا ہے. یہ کلام مقدس کی بات ہے، کلام مقدس سے باہر کوئی بات نہیں ہے. تو جب یہ گھڑی آتی ہے تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے. اس میں کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں آج کل تو میڈیکل جہاں پہ ہاسپٹلس میں جائیں تو بہت ساری خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس لیے وہ اس بات کو سوچتی ہے کہ شاید اگر میں اپنی اولاد کو پیدا کرنے لگوں تو میری ڈیتھ ہو جائے یا میرے بچے کی ڈیتھ ہو جائے. کیونکہ آج کل میڈیکل یا ہماری جو خوراک ہے وہ بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ بڑا مشکل جو ہے وہ سسٹم ہو چکا ہے. اور ڈاکٹروں نے بھی ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ بغیر آپریٹ کے وہ کہتے ہیں جی بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. حالانکہ ڈاکٹر خدا کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. خدا نے کہا، جب پیدائش کے مطابق کہا کہ میں تیرے دردہ ذات کو بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ اولاد جنے گی. یعنی کہ یہ خدا کی بات ہے. خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے. خدا اپنے وعدوں کو کبھی بھی بھولتا نہیں ہے. مگر ڈاکٹروں نے اپنے پیسے بڑھانے کے لیے، ڈاکٹروں نے ہاسپٹلس میں یہ سارا پیسہ بڑھانے کے لیے سارا کام جو ہے وہ کرتے ہیں. مگر خدا کی بات پر غور نہیں کیا جا رہا. اگر خدا کی بات پر غور کیا جائے تو خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے. مگر اسی آیت میں دیکھتے ہیں ہم کہ جب بچہ پیدا ہو چکا ہے تو اس سے وہ خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اپنے اس درد کو بھی بھول جاتی ہے جو اس نے برداشت کیا ہوتا ہے. کیونکہ خدا جو ہے وہ سارے غم عورت کی زندگی سے دور کر دیتا ہے. آمین. تو میرے چیزوں انسان کی کتاب دیکھتے ہیں. جی انسان کی کتاب دیکھیے گا اس کی 31 باب اور پہلی ہے. مدر ڈے منانا ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے. جی 31 چیپٹر ورس 1. اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں. اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال. آمین. آمین. اب یہاں پر ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہے اور ماں کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے جس کو تجھے میں نے پیدا کیا ہے اور تو بری راہوں پر مت چل. کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی بری راہوں پر جائے. کوئی ماں ایسی نہیں ہے. آج تک اس دور میں کوئی ایسی ماں نہیں ملی. تو میری چیزوں
ہمیں اپنی ماں کی بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جو بچے، جو اولاد اپنی ماں کی بات پر غور نہیں کرتی، وہ اینڈ میں جا کر خطائیں کرتی ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں اور ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے. آپ یقین جانیں کہ ان کا حال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو اپنی ماں کا، اپنے باپ کا تابعدار ہونے کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اور اس کا 20 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز کرے. 5واں حکم بھی ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی جا کر عزت کر. تو 5ویں حکم میں بھی خدا نے جب 10 احکام دیے تو 5واں حکم یہ دیا کہ تو نے اپنے ماں باپ کی کیا کرنا ہے؟ عزت کرنی ہے. تو اس لیے خروج کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی گئی کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا تاکہ تیری عمر جو ہے وہ دراز ہو، تیری عمر بڑھے نہ کہ کم ہو. تو جب ہم خدا کے بعد اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ ہماری جو ہے وہ مدد کرتا ہے اور ہماری عمر کو بڑھاتا ہے. کیونکہ ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہر روز، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ فکر کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. صرف اولاد پیدا کرنا ہی کام نہیں ہے بلکہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، فکر مند بھی رہتے ہیں. اور اگر بچے کسی اچھے کاروبار پہ نہ ہو تو اس کے لیے بھی وہ پریشان ہوتے ہیں. اور اگر بچے پڑھتے نہیں ہیں تو اس کے لیے بھی ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. اگر بچے رات کو لیٹ گھر آتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں. ماں باپ اس قدر وارڈ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں بچوں کے لیے وہ جاگتے ہیں اور بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ بچے ہمارے بری راہوں پر نہ چل پڑیں. تو بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں، خاص طور پہ بچوں کے لیے آج کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کا حکم ماننا ہے اور سچائی کے ساتھ ماننا ہے. ماں باپ کی اگر آپ عزت کریں گے نا، آج اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو کل کو آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی آپ کے جو ہے آپ کی عزت کرے گی. اگر کیونکہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، اگر آپ جو کچھ زمین پہ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. اگر آپ جیسا بیج بوئیں گے ویسے ہی آپ کاٹیں گے. اگر آپ آج برا بیج بوئیں گے تو کل کو آپ برا بیج ہی کاٹیں گے. تو میرے عزیزوں، ہم نے اس بات پہ قائم رہنا ہے. بچوں کے لیے خاص طور پہ میسیج ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی تابعداری میں رہنا ہے. ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں نہیں مانگتا. کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کے لیے بد دعا مانگے. تو آج کا جو میسیج یہ ہے، خروج کی کتاب اس کے 21 باب اور اس کی 15 آیت تک دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ قطعاً جان سے مارا جائے. یہ کہاں کی بات ہے؟ خدا کے کلام کی. پادری عاشق تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کلام کہہ رہا ہے اور یہ کلام کی بات ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے، یعنی کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے، ہم سنتے ہیں کہ کچھ ایسی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ پہ ہاتھ بھی اٹھا دیتی ہے. کچھ ایسے ماں باپ، ایسی اولاد ہے جو ماں باپ کو گالیاں نکالتی ہیں. کچھ ایسی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے. مگر کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ کلام مقدس لکھا ہے کہ وہ قطعاً جان سے مارا جائے، یعنی کہ اس کو مار دیا جائے جو اپنے ماں باپ پر اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے. یعنی کہ اتنا سخت قانون تھا اس وقت، لیکن مسیح یسوع نے آ کے اس قانون کو تھوڑا نرم کر دیا. اور آج ہم کہتے ہیں فضل کا دور ہے، کوئی گل نہیں، ماں گال میں کاٹ دو، پیور میں کاٹ دو، کوئی گل نہیں. خیر ایسا ہی ہے نا، کہتے ہیں فضل کا دور ہے، کوئی گل نہیں، خیر خدا معاف کر دے گا. خدا معاف نہیں کرتا بلکہ خدا یاد رکھتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ یاد رکھتا ہے. اور خدا جب اخیر وقت آئے گا تو جو کھاتا لکھا ہوا ہے نا، پھر وہ کھولے گا اور بتائے گا کہ کیا تو نے اس وقت اپنی ماں کو یہ نہیں کہا تھا، تو نے اپنے باپ کو یہ نہیں کہا تھا، تو نے یہ کام نہیں کیا تھا. پھر کتابیں کھولی جائیں گی اور پھر جو ہے وہ بڑے بڑے کھاتے جو نکلیں گے نا، پھر اس میں سب پہ نام لکھا ہوگا.
تو آج اولاد کے لیے خاص طور پہ یہ میسج ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ آپ دنیا میں کس کی وجہ سے ہیں؟ اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو آپ بھی دنیا میں نہ ہوتے۔ ایسے ہی کہ نہیں ایسا؟ اگر میرا ماں باپ ہے تو میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے آج اس دنیا میں ہوں، اگر میرے ماں باپ نہ ہوتے تو میں بھی دنیا میں نہ ہوتا۔ تو اس بات پہ غور کریں کہ آپ کس کی وجہ سے ہیں؟ اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ اور ماں باپ کی عزت جو ہے وہ دل سے کریں، نہ کہ صرف ایسے دکھاوے کی عزت کریں۔ دکھاوے کی عزت کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انسان کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اپنے باپ کی تعلیم پر کیا کرنا ہے؟ کان لگانا ہے۔ باپ کبھی برا کہتے ہیں؟ کبھی آج تک کبھی آپ نے سنا ہو کہ آپ کسی کے باپ نے برا کہا ہو؟ فیس بک پہ جو چیزیں آتی ہیں نا وہ سب فیک ہیں۔ جو بھی چیزیں آتی ہیں، جو بھی آپ کچھ دیکھتے ہیں فیس بک پہ، وہ سب فیک چیزیں ہیں، وہ غلط چیزیں ہیں، وہ آپ کی تعلیم کو بگاڑ رہی ہیں۔ آپ ان چیزوں پہ غور مت کریں، صرف خدا کی بات پر غور کریں، خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں۔ سم ٹائم ہوتا ہے ہم فیس بک کو یوز کرتے ہیں اور فیس بک پہ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ بس آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی پہ توبہ نہیں کرتے، ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، ہم خدا کے حضور معافی نہیں مانگتے کہ خدا ان کے لیے بھی اچھے دروازے کھولے اور خدا ہمیں بھی اس لائق بنائے کہ ہم بھی اچھی راہوں پر چل سکیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ ماں کی تعلیم جو گود میں سیکھی تھی وہ کیا تھی؟ ماں نے یہ کہا کہ بیٹا تم نے اپنے باپ کی عزت کرنی ہے۔ بنی اسرائیل قوم کے لوگ جو ہیں، جب ان کی اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے نا، جب خدا ان کو بلیس کرتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس بچے کے لیے جو اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے اچھی خوراک لے کے آتا ہے، اچھی خوراک اس کو دیتا ہے تاکہ جو بچہ اس دنیا میں آئے وہ زوراور ہو، عقل مند ہو، اس کو کلام کی باتیں شروع سے ہی وہ آپس میں کرتے ہیں، کلام کی باتیں، خدا کا کلام پڑھتے ہیں، گیت گاتے ہیں تاکہ ان کے اندر خدا کا ڈر اور خوف ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی ٹیپا لانے پھر یا موبائل شروع سے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں بچپن سے ہی، اور پھر وہ بڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ بگڑ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بچہ بگڑ گیا۔ لیکن یہ ماں باپ بگاڑتے ہیں بچوں کو اور ماں باپ بھی بچوں کو سدھارتے ہیں۔ یہ نہ تو ٹیچر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی باہر کا انسان اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا جو رول ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے گا تو ضرور ہے کہ بچے درست ہو جائیں گے، ضرور ہے کہ بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی فرمان برداری میں رہیں گے۔ آخری والا دیکھیں گے، یسایا کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 13 میں ہے، جی پڑھیے گا 13 ہے یسایا، وہ چوتھا والا ہے، فیکٹ بند کر جس طرح 16-13 اوکے 16 باب 13 آئے یہ سایہ نہیں ہے، صحیح بات۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے مواب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا، پر اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ 3 برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی مانند ہو، مواب کی شوکت اس کے تمام لشکروں سمیت حقیر ہو جائے گی اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے اور کسی حساب میں نہ ہوں گے۔ آمین آمین۔ اب یہاں پر کلام مقدس میں اگر عیسائی کی کتاب دیکھیں تو اس میں ایک اور حوالہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا، یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ گے۔ یعنی کہ خدا کا کلام جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ
جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے نا، اسی طرح خدا بھی اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کیا کروں؟ جگہ تیار کروں۔ بولیں گے تو برکت ہے۔ بولیں گے تو بولا کریں نا، کیونکہ برکت اسی وقت ہی آتی ہے جب ہم بولتے ہیں، ہمارے منہ سے خدا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو خدا نے کہا، یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ یسوع میں تسلی دے کے گیا ہے نا، یسوع نے ایک اور تسلی دی، تمہارا دل نہ گھبرائے، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ تو اسی طرح ماں بھی اپنے بچوں کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بیٹے تو پریشان نہ ہو، ہم مل کے دعا کریں گے اور یہ برا وقت ہم سے گزر جائے گا۔ تو جب ماں باپ مل کے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے تو برے وقت خدا جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، آج جو مدر ڈے ہے، مدر ڈے کا جو کلام ہم نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے دل و جان کے ساتھ دعا کرنی ہے تاکہ ہمارے بچے اس زمین پر زورآور ہوں۔ خدا ان کے سلام کی صلہ سے ہم سب کو کرتے ہیں۔